وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے گوجرانوالا کی سرزمین پر جامع مسجد رضا مجتبی میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قسط نمبر 39. میری دعا ہے رب ذوالجلال ہماری اس کوشش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور اسے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور یقیناً یہ ایک منفرد ذخیرہ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ کو موضوع سخن بنائے ہوئے ہمیں کئی سال ہو گئے ہیں، اور مرحلہ وار اس کی مختلف اقساط منظر عام پہ آ رہی ہیں، اور چلتے چلتے اب یہاں تک قافلہ پہنچا ہے کہ 39 مراحل ہم نے طے کر لی. 39 اقساط جو کئی گھنٹوں پر مشتمل تقاریر ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ کے دلائل کو بیان کیا گیا ہے. میں اسے اپنی نجات کے لیے ایک تحفہ سمجھتا ہوں، اور جتنے دوستوں نے اس کو سنا ہے یقیناً ان کے لیے بھی ایک تحفہ ہے، اور بالخصوص وہ حضرات جنہوں نے پہلی قسط سے لے کر آج تک کے تمام خطبات سنے ہیں، ان کے لیے بھی روز محشر یہ ایک
ان کی عزت اور عظمت کی دلیل بنے گی. اس کو سن کے یاد کر کے آگے پہنچانا یہ ہم سب کا دینی، ملی اور ایمانی فریضہ ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے چونکہ صرف نبی نہیں بنایا بلکہ آخری نبی بنایا ہے، اور صرف ایک قوم کا نبی نہیں بنایا بلکہ جمیع اقوام کا نبی بنایا، اور صرف ایک زمانے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے سارے زمانوں کا نبی بنایا. اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے اپنی طرف سے علوم بھی اسی نوعیت کے عطا فرمائے تاکہ ہر زمانے کو سامنے رکھ کے ہدایات دے، ہر زمانے کے مسائل کا حل فرمائے، اور ہر زمانے میں جو لوگوں کا مزاج ہے اس کو مطمئن کرنے کے لیے دلائل اپنی گفتگو میں رکھے، تاکہ کسی زمانے کا بھی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو سن کر ایسا نہ ہو کہ اطمینان نہ پا سکے. اس گفتگو میں اتنی جامعیت اللہ نے دی، علوم کا اتنا اظہار ہوا کہ آج کے ترقی یافتہ زمانے کے اندر بھی جس وقت کوئی انسان حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتا ہے تو جس طرح اس وقت کا سامع سن کے حد درجے کا مطمئن ہو جاتا تھا، آج بھی حد درجے کا اطمینان ہر انسان کو میسر آتا ہے. اتنی جامع، روشن اور درست گفتگو کے پیچھے علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا نظر آتا ہے کہ جس کی بنیاد پر آج بھی امت کو اپنے دکھ درد کا علاج کروانے کی نوبت غیروں سے نہیں آتی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جملے میں ہمارے ہر مسئلے کا حل موجود ہے. تو یہ بات اگرچہ عام لوگ بھی کرتے ہیں، دوسرے مسالک والے بھی، کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے مسائل کا حل عطا فرمایا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ حل تب عطا کیا جاتا ہے جب بیماری کا پہلے پتہ ہوتا ہے، جب پہلے پرابلم کا پتہ ہو پھر اس کو حل کیا جاتا ہے. پرابلم کا پتہ ہی نہ تو اسے سالو نہیں کیا جا سکتا، تو ماننا پڑے گا قیامت تک امت میں ہر سیکنڈ میں جو بیماری آنے والی تھی نبی علیہ السلام کو اس بیماری کا پتہ تھا، تو اس کا علاج آپ نے عطا فرمایا. اور امت پر جو مشکل حالات آنے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کو پیش نظر رکھا اور اس کے مطابق اپنا جامع دین دنیا کو عطا فرمایا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ میں ماضی کی خبریں اور اس وقت جو زمانہ تھا اس کے لحاظ سے دنیا کے مختلف کونوں کی خبریں اور قیامت تک جو کچھ ہونا تھا اور جو کچھ قیامت کے بعد ہونا تھا، یہ ساری چیزیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو میں موجود. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک قبر آئی جو ابو رغال کی قبر تھی. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے بارے میں جو کافی زمانہ پہلے فوت ہوا تھا، آپ نے گزرتے ہوئے فرمایا ان معہ غصنا من الذهب، اس کی قبر میں اس کے ساتھ سونے کی ایک ٹہنی کو دفن کیا گیا تھا. سونے کی ٹہنی اس کی قبر میں موجود ہے. اب نہ کوئی ایسے جدید آلات تھے جن کی وجہ سے زمین کے اندر کی حالت کو معلوم کیا جا سکے، اور نہ ہی کوئی بتانے والا تھا کہ تاریخ کا کوئی طالب علم جس نے پہلے اس کی تدفین کے وقت موجود ہو اور یہ بتائے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے وہ نگاہ دی ہے، سر عرش پہ ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں میرے آقا جو تجھ پہ عیاں نہیں. آپ نے فرمایا اس کے ساتھ سونے کی ایک ٹہنی، سونے کی چھڑی دفن کی گئی ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر کی روشنی میں جس وقت اس قبر کو اکھاڑا گیا تو واقعی اندر سونے کی ایک چھڑی موجود تھی، اور اس کو مورخین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات نبوت میں سے شمار کیا
یہاں تک کہ ابن کثیر جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، اس کی کتاب دلائل النبوت جو ہے اس میں بھی اسے نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کی نبوت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آپ غیب کی خبریں دیتے ہیں، اور صرف حال مستقبل کے لحاظ سے نہیں، ماضی کی بھی خبریں دیتے ہیں، اور ساتھ یہ واضح کیا گیا کہ جو بھی خبر ہمارے نبی علیہ السلام عطا فرماتے ہیں کوئی خبر جھوٹی نہیں ہوتی، ہر خبر واقعے کے مطابق ہوتی ہے۔ حال کے لحاظ سے جو اس وقت کا حال تھا، ایک دن نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی جماعت کروانے کے لیے کافی لیٹ تشریف لائے مسجد نبوی شریف، جو عام معمول تھا اس سے کافی بات۔ شرمان الآثار جو امام طحاوی کی کتاب ہے اس میں یہ لکھا، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آخر تاخیر کی وجہ سے جو پہلی صورتحال ہوتی تھی اس ویسی صورتحال نظر نہیں آئی، کچھ لوگوں کو نیند آئی ہوئی ہے، اور اس طرح کی صورتحال جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھی تو آپ نے انہیں ارشاد فرمایا، اس وقت پورے روئے زمین پر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو تمہارے جیسی یہ نماز ادا کرنے والا ہو۔ رب ذوالجلال نے تمہیں یہ منفرد قسم کی نماز کا موقع عطا فرمایا۔ اب پورے روئے زمین کے بارے میں خبر دینا اور زبان رسالت سے اس کا بیان کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت کائنات میں جتنے ملک تھے، جتنے شہر تھے، جتنی بستیاں تھیں، جتنے ڈیرے تھے، جہاں جہاں لوگ آباد، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو سامنے رکھ کر، اور اس وقت کا جو عرب کا ماحول تھا، مکہ شریف میں جو اس وقت لوگ تھے نمازیں پڑھنے والے، طائف میں جو نمازیں پڑھنے والے تھے، مختلف علاقوں کے اندر جو نمازیں پڑھنے والے تھے، سب کی صورتحال محبوب علیہ السلام کے سامنے ہے، اور باقی سب اس وقت سو چکے ہیں، اور رب ذوالجلال نے تمہیں اس وقت منفرد نماز پڑھنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ پاک محبوب علیہ السلام کے علوم غیبیہ کا انداز یہ ہے کہ آپ تشریف فرما تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، واجد رجلا عنده، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مرد کو دیکھا اور دیکھ کے واپس چلے گئے۔ تو حضرت عباس نے پوچھا جو پیغام دے کے بھیجا تھا وہ پیغام دے آئے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، نہیں، میں نے وہاں ایک انسان دیکھا تو میں گفتگو نہیں کر سکا اور میں واپس آ گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں تشریف لائے اور کہا، ارسلت الیک ابنی عبداللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا بیٹا عبداللہ تمہاری طرف بھیجا ہے۔ ایک روایت میں ابن عمے کا، تمہارا چچا زاد بھائی، فلم یستطع، وہ آئے ہیں مگر تمہارے پاس ایک انسان موجود تھا جس کی وجہ سے وہ گفتگو نہیں کر سکے اور پھر واپس چلے گئے۔ ان کے پوچھنے کا انداز یہ تھا کہ عبداللہ بن عباس پہلے بھی آتے رہتے ہیں اور پاس کوئی بیٹھا ہو پھر بھی بات کر لیتے، یا آپ ان کو وقت دے دیتے ہو گفتگو کا، تو یہ کون تھا کہ جس کا جلال ایسا تھا کہ ابن عباس اس کے ہوتے ہوئے آگے ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ بات کرے، اور آپ نے بھی ان کو وقت نہیں دیا کہ جو موجود تھا اس کی وجہ سے آپ نے انہی کی طرف توجہ رکھی ہے اور میرے بیٹے کو اپنی گفتگو سے مشرف نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے چچا جانتے ہو کہ وہ رجل کون تھا جس میں میں مصروف تھا اور ابن عباس بھی جس کی وجہ سے گفتگو نہیں کر سکے؟ اور ذاکا جبریل، وہ جبریل علیہ السلام تھے، میرے پاس آئے ہوئے تھے اور میں ان کی طرف مصروف تھا۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو دو حالتوں میں سے ایک حالت ضرور ہوتی تھی، یا تو جبریل علیہ السلام اپنی حالت ملکی سے نکل کر بشریت کی طرف آتے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشریت سے نکل کے ملکیت کی طرف چلے جاتے، چونکہ مناسبت ضروری ہے۔
تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بشریت سے نکل کے جبریل کے ساتھ یوں ملاقات کرتے ہیں جیسے جبریل اپنی نورانیت میں آئے ہوئے، اور کبھی جبریل علیہ السلام کو اس بھیس میں آنا پڑتا ہے جس بھیس میں نبی علیہ السلام موجود ہے۔ یہ مناسبت ہے، اور یہاں سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ عام لوگوں کی حقیقت اور ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام کی حقیقت اور ہے۔ کون ہے جس میں یہ طاقت ہو کہ وہ بشریت کا اپنا لباس اتار کے رکھ دے اور پھر بھی زندہ بیٹھا رہے؟ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان حاصل ہے کہ اپنی بشری حالت سے نکل کے نورانی حالت میں براہ راست جبریل سے ملاقات کر لیتے ہیں، یا جبریل اپنی نورانی حالت جو ہے اس سے نکل کے بشری حالت میں موجود ہو کر محبوب علیہ السلام سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ درجنوں محدثین مفسرین اس بات کو لکھا۔ اب یہاں جبریل علیہ السلام بشری حالت میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو رہی تھی، اور جبریل اس حالت میں کہ جب ان پر لفظ رجل بولا جا رہا ہے، ان کے نور کی نفی نہیں ہوئی، نور پھر بھی وہ موجود ہے، لیکن ان کا جو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کا انداز ہے وہ عام لوگوں کی حاضری سے مختلف، جو محض بشر ہے۔ اس واسطے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اور لوگوں کے ہوتے ہوئے بات کر لیتے، اب وہ بات نہیں کر سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حالت وحی میں اور اس حالت میں تو آپ صحابہ جو محفل میں بیٹھے ہوتے تھے ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے تھے، دیکھتے بھی نہیں تھے، بلکہ جب وحی کا وقت ختم ہوتا تھا تو فرماتے تھے اب مجھ پر میری روح کو لوٹا دیا گیا۔ حالانکہ پہلے بھی روح جسم میں ہی ہوتی تھی، لیکن توجہ اللہ کی طرف ساری ہوتی، اور جب وحی کا وقت ختم ہوا حالت وحی تو پھر توجہ اپنے غلاموں کی طرف کی اور فرمایا مجھ پر میری روح لوٹا دی گئی۔ تو یہ صورتحال تھی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ گفتگو کر سکے اور نہ ہی ان کو گفتگو کے لیے نبی علیہ السلام نے ٹائم عطا فرمایا۔ یہ بات کرنے کے بعد میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جان لو میرے چچا، لا یموت ابنک حتی یذهب بصرہ ویعطى علما، تمہارا یہ بیٹا، اس کے بارے میں غیب کی خبر میں دیتا ہوں، فرمایا وصال سے پہلے پہلے ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے گی اور اللہ ان کو وسیع علوم عطا فرمائے گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کی آخری عہد میں جا کر نابینا ہونے کا خبر ذکر کر دیا۔ حکمتیں اس کی کئی ہو سکتی ہے، جو خبر دی تاریخ میں ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑھاپے میں پہنچے تو نگاہوں کی بینائی ختم ہو گئی، نابینا ہو گئے، اور بالخصوص وہ حدیث میں پہلے ایک موقع پہ بیان کر چکا ہوں کہ جب مکہ شریف میں رہتے تھے آخری عمر میں تو جو ساتھ اپنا خادم رکھا ہوا تھا اس کو ہدایت کی تھی، جو سیاستہ میں موجود ہے کہ مسجد حرام میں ہر جگہ نماز نہیں پڑھوں گا، میں اس جگہ پہ نماز پڑھوں گا جہاں کبھی حجر اسود اور دروازے کعبہ کے بیچ کے اندر، کہ یہاں تم نے مجھے لا کے کھڑا کرنا ہوتا، کیونکہ نگاہوں کی بینائی جا چکی تھی۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مستقبل کی خبر ان کے بارے میں ضمناً اس موقع پر عطا فرما دی، وہ خبر بھی سچی ثابت ہوئی، اور پتہ چلا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جیسے لوگوں کو نماز روزے کے مسائل بیان فرماتے ہیں ایسے مستقبل کی خبریں بھی عطا فرماتے ہیں، اور جو خبر جس نوعیت کی عطا فرماتے ہیں اللہ اسی خبر کو صداقت بھی عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی حضرت انیسہ بنت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، زید بن ارقم بیمار ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اب جب عیادت کی تو عام لوگوں کا انداز اور ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اور ہے۔ فرمایا لیس علیک من مرضک بأس، اے زید یہ بیماری تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، یعنی سند دے دی اس بات کی کہ تم اس میں فوت نہیں ہوگے، اس سے تمہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کیف بک اذا امرت بعدی فامیتا، یاد رکھو بیماری سے تو کچھ نہیں ہوگا، تم ابھی فوت نہیں ہوگے، اور پھر کیا ہوگا تمہارا جب میرے بعد بھی تم زندہ رہوگے اور تمہاری آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے۔ سید عالم نور مجسم
شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو اخبار دیں غیب کے بارے میں، سب سے پہلے کہ جو بیماری آئی ہے یہ بیماری تمہاری موت بن کے نہیں آئی، اس بیماری کے بعد بھی تمہاری حیات ہے، اور پھر اس حیات کے لحاظ سے فرما عمرتا، کئی سال تم زندہ رہو گے، معمر بن جاؤ گے، اور پھر جو حالت ہوگی اس میں فرما فامیتا، تم نابینا ہو جاؤ۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی نابینا ہو جاؤ گے، فرما پھر تم کیا کرو گے؟ تو حضرت زید بن ارقم نے کہا احتسبو فاصبروا، میں اس پر صبر کروں گا، میں نابینا ہو گیا تو میں اس پر صبر کروں گا۔ دوسرے مقام پر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا جس بندے کی آنکھیں رب نے لے لیں اور اس نے شکوہ نہ کیا، فرمایا اللہ ان آنکھوں کے بدلے سے جنت عطا فرمائے گا۔ تو جب یہاں ان سے پوچھا تم کیا کرو گے، انہوں نے کہا میں صبر کروں گا کہ رب نے آنکھیں دی ہیں، لے لے گا تو میں پھر بھی صبر کروں گا۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلی غیب کی خبر عطا کر دی، فرمایا فتدخل الجنۃ، پھر یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ رب تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اب اس کو بھی محققین نے دیکھا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیماری میں فوت نہیں ہوئے، حالانکہ قرآن مجید میں واضح طور پر یہ موجود ہے، ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت، کل کوئی کیا کرے گا اسے کسی کو خبر نہیں اس کی، اور کہاں مرے گا کسی کو کوئی پتہ نہیں، موت کب آئے گی کسی کو کوئی پتہ نہیں، مگر یہ کسی کا جو معاملہ ہے یہ اور ہے، جنہیں اللہ مطلع فرما دے اللہ کی عطا سے وہ سب کچھ بیان کر دیتے ہیں۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کل کی نہیں کئی کل جو ان کی خبر دے دی، ان کے بعد کے حالات کی خبر دے دی، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح کی خبر عطا فرمائی ہے اسی لحاظ سے حالات نے ثابت کیا کہ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم غیبیہ ایسے ہیں کہ جن میں کوئی بات بھی واقعے کے مطابق خلاف نہیں ہوتی، جو خبر دیتے ہیں ہو بہو واقعے کے مطابق ہوتی ہے۔ ایک مقام پر بنی ابو بکیر کے لوگ آ گئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا ان اختنا انکحا فلانا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہمشیرہ کی فلاں کے ساتھ شادی کر دو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا این انتم عن بلال، تمہارا حضرت بلال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی انہوں نے اپنی طرف سے جو رشتہ پسند کیا ہوا تھا اس کے لحاظ سے کہا کہ فلاں سے ہماری بہن کی شادی کر دو۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات پوری طرح مسترد نہیں کی کہ ادھر نہیں کروں گا ادھر میں کہہ رہا ہوں، مشورے کے طور پر یہ لفظ بولا این انتم عن بلال، حضرت بلال کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، کیا خیال ہے؟ انہوں نے جملہ سنا گھر چلے گئے۔ چونکہ صحابہ میں یہ واضح ہے حکم اور ہے مشورہ اور ہے، حکم کا معاملہ یہ ہے کہ اذا امرا فابتدروا امرہ، نبی علیہ السلام حکم دے تو ان میں ایک بھی نہیں ہے جو اس حکم سے آگے پیچھے ہو، حکم ایک کو ہوتا ہے تیار سارے ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیبیہ میں جب صحابہ بیٹھے تھے تو عروہ بن مسعود جو قریش کی سفیر بن کے آئے تھے انہوں نے بھی یہ بات نوٹ کی تھی، حکم پر جان دینے والے یہ صحابہ حکم عدولی نہیں کرتے، تو سرکار نے حکم نہیں فرمایا کہ تم ایسا کرو، فرمایا تم سوچو اس بارے میں تم کیا سوچتے ہو۔ کچھ دن گزرے پھر آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہمشیرہ کی فلاں صحابی کے ساتھ شادی کر دو۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا این انتم عن بلال، بلال کے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ وہ پھر بات سن کے چلے گئے، کچھ وقت گزر گیا پھر آ گئے، تیسری مرتبہ بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہماری ہمشیرہ کی فلاں کے ساتھ شادی کر دو۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جملہ تبدیل کر دیا، پہلے وہی این انتم عن بلال، کیا خیال ہے تمہارا بلال کے بارے میں؟ یہ جملہ بول کے فرمایا رجل من اہل الجنہ، وہ بلال جس کی جنت کی سند میں جاری کر رہا ہوں، تم اپنی ہمشیرہ کا اس جنتی سے نکاح کرواؤ کہ جس کی جنت فائنل ہو چکی ہے،
میں بلال کا نام لیتا ہوں، تم گھر جا کے پھر سوچ میں پڑ جاتے ہو اور تمہیں پتہ نہیں کہ بلال کی شان کیا ہے اور بلال کا مرتبہ کیا ہے. این انتم ام بلال رجل من اہل الجنہ، فرمایا کیا خیال ہے تمہارا بلال کے بارے میں؟ جو بلال عام انسان نہیں، وہ بلال جن کو میں جنت کی بشارت دے چکا ہوں کہ جو جنتی بلال ہے ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ اب یہ جملہ بولنے کے بعد میرے نبی علیہ السلام نے حکم دے دیا، فرمایا فانکحوہ ہو، تم مجھے کہتے ہو کہ ہماری ہمشیرہ کا فلاں کے ساتھ نکاح کر دو، اب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم میرے بلال کا اپنی ہمشیرہ کے ساتھ نکاح کر دو. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم کا سمندر کیسے ٹھاٹھے مار رہا ہے کہ یہ جو دنیاوی امور ہے ان میں گفتگو کرتے وقت بھی غیب کا علم سامنے آ گیا. کچھ لوگوں کی آج تک معذاللہ یہ سوچ ہے، کہتے اللہ کے نبی کو یہ نہیں پتا کہ میرے ساتھ کل کیا ہوگا. وہاں تو سرکار کا جو انداز ہے وہ اتنا قوی ہے کہ چلتے پھرتے لوگوں کے نکاح شادی کے مسائل میں بھی یہ واضح کر رہے ہیں کون ہے ایسا رشتہ کرنے والا، رشتہ کرانے والا جو ساتھ ان کی جنتوں کے بھی اعلان کر رہا ہو. تو یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم غیبیہ ہے کہ عام امور کے اندر بھی آپ کو رب ذوالجلال نے ایسی روشنی عطا فرمائی ہے کہ جہاں لوگوں کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں کہ فلاں کا یہ منصب ہے، لوگ شادی کے وقت پوچھتے ہیں عہدہ کون سا ہے، نوکری کیا کرتا ہے، بینک بیلنس کیا ہے، تو میرے نبی علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ اس کی جنت کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم جس کو تمہارا داماد بنانا چاہتے ہیں جو ہم اس کو کیا حیثیت دینے والے ہیں، کیا مرتبہ ہے. فرمایا عام انسان نہیں، وہ تو اتنا بڑا انسان ہے کہ وہ جنت کے بالا خانوں کا مالک بن چکا ہے. اور یہ انداز ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم غیبیہ کا کہ سوچ سوچ کے کبھی کوئی ایسی بات نکلے وہ اور چیز ہے. یہاں تو قدم قدم پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم غیبیہ کے سمندر میں مد و جزر ہوتا ہے اور ہیرے موتی ساحل پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مستقبل کی جو پلاننگ تھی وہ بھی ساری صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے بیان کی. اس وقت جہاں دین نہیں پہنچا تھا وہاں کے مسائل بیان کی. حج کے لیے میقات مقرر کرنے تھے، جن علاقوں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا میقات ان کے بھی معین کر دی. اس وقت تک اب عراق میں اسلام نہیں تھا لیکن عراق والوں کا بھی میقات مقرر کر دیا. کیوں کہ آج نہیں تو کل کلمہ پڑھنے والے ہیں. باقاعدہ احادیث کے باب ہیں جو نبی علیہ السلام نے مصر کے بارے میں خبریں دی، جو نبی علیہ السلام نے روم کے بارے میں خبریں دی، جو نبی علیہ السلام نے یمن کے بارے میں خبریں دی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکومتوں کا جو زوال تھا ان کے بارے میں خبریں دی. اور یہاں تک یہ جملہ بول دیا یکون فی ھذی الامہ بعث الی السندھ والہند، اور میری امت کا ایک لشکر سندھ بھی جانے والا ہے، ہند بھی جانے والا ہے. ہند اور سندھ دونوں کا ذکر کیا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور بہت جلد جو اولین کاوش تھی وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد حکومت میں ابھی 44 ہجری کا زمانہ ہے. اس وقت وہ مہم لشکر دین کی اس امانت کو لے کر اس ہند کی طرف روانہ ہوا. اور پھر وہ حضرت محمد بن قاسم کی انداز میں اور محمود غزنوی کی جو ضربیں تھی سومنات پر، یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ علوم غیبیہ تھے جن کی روشنی میں آپ نے اپنی سلطنت کی جو حدیں ہیں ان کا بھی تعین کر دیا، ان کی خبریں دے دی. ان کے لحاظ سے جو آگے مسائل پیش ہونے تھے انہیں بھی بتایا کہ صحابہ شام کا علاقہ فتح کرو گے، ان کے لوگوں کا مزاج اس طرح کا ہے، ان کے ساتھ معاملہ ایسا ہونا چاہیے. میرے صحابہ مصر فتح کرو گے تو مصر والوں کے ساتھ انداز ایسے رکھنے ہیں. تو پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری چیزیں جو سامنے رکھی اور انداز اپنایا اس واسطے کہ اللہ نے آپ کو ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے. اور ختم نبوت کے لحاظ سے جو قیامت تک جہاں جہاں دنیا کے کونے کونے میں دین پہنچنے والے تھا، ہر علاقے کے لحاظ سے ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنے علوم کی روشنی میں ان کو ہدایات بھی عطا فرمائی. یہاں تک کہ جو تمہید میں کہہ چکا ہوں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم
صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ نبوت سارے جہان کے لیے اور سارے جہانوں کے لیے اور ساری مخلوقات کے لیے، اس لحاظ سے بھی آپ نے علوم غیبیہ کا اظہار کیا۔ حضرت روافع سے یہ کہا ان الحیات ستطول بک، اے روافع زمانہ آئے گا تم میرے بعد بھی زندہ رہو گے اور تمہاری لمبی زندگی ہوگی۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے جسے بھی آپ نے یہ فرمایا ہے کہ لعل الحیات ستطول بک، ہو سکتا ہے کہ تیری لمبی زندگی ہو۔ عربی زبان میں لعل شاید کے معنی میں ہوتا، مگر جب بھی نبی علیہ السلام نے استعمال کیا تو یقین کے معنی میں آیا۔ اور جتنے لوگوں کے بارے میں آپ نے خبر دی کہ تم لمبی زندگی پاؤ گے تو میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں اگلوں کو پہنچانا، اس کی زندگی لمبی ہوئی ہے۔ حضرت روافع کو کہا تم میرے بعد لمبی زندگی پاؤ گے تو میری امت کو ایک پیغام دینا، اخبرہم، انہیں خبر دینا۔ کیا خبر تھی؟ فرمایا من استنجا، جس بندے نے استنجا کیا برجی دابۃ او بعظم، کسی جانور کے گوبر کے ساتھ، یعنی کچھ نہیں مل رہا تھا، پانی بھی نہیں تھا، کوئی ڈھیلا بھی نہیں تھا، پتھر نہیں تھا، خشک لیدنا پڑا تھا، گوبر تھا خشک پڑا ہوا، اسی سے کسی نے کہا کہ اب حاجت ہے اور میں اس کو استعمال کر لوں، یا کیا بعظم، ہڈی کو استعمال کیا۔ فرما ان محمد منہ بریء، میں محمد اس بندے سے بری ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں اس کا ذمہ دار نہیں۔ اب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے خبر دی حضرت روافع کے بارے میں، جہاں تک اس کا معاملہ ہے تو 56 ہجری میں جا کے ان کا وصال ہوا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 10 ہجری میں وصال فرمانے والے 56 ہجری تک حضرت روافع زندہ رہے، جن کے بارے میں کہا تھا تمہاری زندگی لمبی ہوگی اور تم نے یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور افریقہ میں جو صحابہ پہنچے ان میں سے سب سے آخر میں جن کا وصال ہوا وہ حضرت روافع۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا 56 ہجری تک کی ان کی عمر۔ کہاں وہ طبقہ جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی کو اپنے بارے میں پتہ نہیں کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا، کل کی خبر نہیں، پرسوں کی خبر نہیں۔ وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو تقیہ کلام ایسا ہے، اب گفتگو کرتے وقت فرمایا تیری زندگی لمبی ہوگی، اور لمبی کتنی ہوئی؟ 56 ہجری تک ہوئی، 56 تک وہ زندہ رہے۔ اور ضمناً وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو جو فرمایا تھا، حجۃ الوداع کا وقت تھا، حضرت سعد مکہ شریف میں موجود تھے، بیمار ہو گئے، میرے نبی علیہ السلام عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو سعد رو رہے تھے، تو پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا رو اس لیے نہیں رہا کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں کہ مر گیا تو کیا بنے گا، موت سے میں نہیں ڈر کے رو رہا، اس لیے ڈر کے اس ڈر سے رو رہا ہوں مکہ شریف میں فوت ہو جاؤں گا تو مدینہ شریف میں مرنے کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ میری حالت یہ بن گئی ہے کہ اب میں واپس مدینہ شریف نہیں جا سکتا، رو اس لیے رہا ہوں سارے صحابہ چلے جائیں گے، محبوب تم بھی چلے جاؤ گے، میں تنہا مکہ شریف میں رہ جاؤں گا اور یہی فوت ہو جاؤں گا، میرا دل مکہ شریف میں مرنے کا نہیں، میرا دل تو مدینہ شریف میں مرنے پر تھا۔ اب دیکھو نا کتنی عظمت اور فضیلت ہے مکہ شریف کی، صحابہ سے کوئی اوجل نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ وہ مدینہ ہے جہاں مرنا بھی جینے سے افضل ہے۔ مکہ شریف میں مر جاؤں گا اس لیے روتا ہوں، مرنا مدینہ شریف میں چاہتا تھا۔ اور وراثت کا مسئلہ پوچھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بیماری جو آئی ہوئی ہے یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑے گی، ابھی رب تمہاری وجہ سے کئی قوموں کو نقصان دے گا اور کئی قوموں کو فائدہ دے گا، اور ابھی تو تمہاری اور بھی اولاد ہوگی، تم اپنی ایک بیٹی کے لحاظ سے وراثت کا مسئلہ پوچھ رہے ہو، ابھی تو بیٹے بھی ہوں گے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تو حضرت سعد بن ابی وقاص وہ حجۃ الوداع کے موقع پر فوت نہیں ہوئے، زندہ رہے، بعد میں بھی یہاں تک کہ وہ قادسیہ کی جنگ کے ہیرو قرار پائے، یہاں تک کہ 53 ہجری تک زندہ رہے، یہاں تک کہ وہ جو اسلام ایران میں داخل ہوا اور فارس میں داخل ہوا، حضرت سعد بن ابی وقاص کی چمکتی تلوار سے داخل ہوا، جو آتش پرستوں کے ٹھکانے چور چور ہوئے تو حضرت سعد کی کے زور بازو سے ہوئے، اور اسلام
ادھر سے ہو کے ایران سے بلوچستان تک جو پہنچا تو حضرت سعد بن ابی وقاص کی ملی تحریک کے نتیجے میں پہنچا. تو یہ انداز تھا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا. عیادت کرنے حضرت سعد کی گئے, وہ تیار ہے فوت ہونے کو کہ بیماری بہت تیز ہے, اب بچ نہیں سکوں گا. تو فرمایا نہیں اس بیماری سے کچھ بھی نہیں ہوگا, تم زندہ بھی رہو گے, تمہاری وجہ سے اللہ کئی قوموں کو نقصان دے گا. جو کلمہ نہیں پڑھیں گے ان کو نقصان ہوگا, جو پڑھ جائیں گے وہ مومن بن جائیں گے, جنتی بن جائیں گے. ابھی رب نے تمہارے ذریعے سے کئی لوگوں کو جنتی بنانا ہے اور کافی دور تک تمہارا فیض پہنچنا ہے. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز میں گفتگو فرماتے ہیں اور ہر اسلوب کے اندر کتنے علوم موجود ہوتے ہیں. ایک کل کی خبر نہیں, سینکڑوں کل کی خبریں موجود ہوتی ہیں. اور پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز میں مستقبل کا نقشہ مرتب کر کے لوگوں کو دینے والے تھے کہ میرا دین صرف حجاز کے اندر محدود نہیں ہونے والا, یہ دین پوری کائنات تک پہنچنے والا دین ہے. اور یہاں جو ارشاد فرمایا تھا حضرت رویفے کو, ان الحیات ستطول بک, زندگی لمبی ہوگی, تو اس میں خبر یہ دینا کہ کوئی بندہ جس نے استعمال کر لیا گوبر کو, اس گوبر کو اور ہڈی کو, فإن محمد منہ بریء, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے. تو یہ وہ دوسرا انداز تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنوں کا وفد آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم بھی تو آپ کے خادم ہیں, یہ تمہاری امت جو انسانوں والی ہے یہ ہم پہ ظلم کرتی ہے. تھا کہ تمہیں ہر چیز سے خیرات ملی تو جنوں کو بھی ملنی چاہیے, ہمارے لیے کھانے کا بندوبست ہو جائے, ہماری سواریوں کے لیے چارے کا بندوبست ہو جائے. تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس جانور کو اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے اس کی ہڈی جہاں بھی پڑی ہوگی, جو جن ہاتھ میں پکڑے گا فوراً اس پہ گوشت بن جائے گا. تو جنوں قیامت تک میں نے تمہیں کھانے کے لیے گوشت دے دیا, ہڈی پکڑتے ہی تمہیں گوشت نظر آئے. اور دوسری طرف جو ان انسانی امت کی سواریوں کی جو لید اور گوبر وغیرہ ہوگا وہ تمہاری سواریوں کے لیے چارے کا کام دے. اب انہیں حقوق دیے میرے نبی علیہ السلام نے. اگلے مرحلے پر وہ آ گئے, کہتے ہیں کہ وہ آپ نے جو کچھ دیا تو یہ امت آپ کی ہماری خوراک کو ملوث کر دیتی ہے, ہڈی کو استعمال کر لیتے ہیں, گوبر کو استعمال کر لیتے ہیں. اب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اکٹھا کر کے فرمایا تمہارے جن بھائیوں کا میرے پاس وفد آیا, اخاکم من الجن, یہ لفظ بولے تمہارے جن بھائی جو ہے, چونکہ امت ہونے میں وہ تمہارے ساتھ شریک ہے, انہوں نے آ کے شکایت کی ہے کہ تم ایسا کرتے ہو. فرمایا میں نے تمہیں, چونکہ ان کے حقوق کا بھی میں ہی دائی ہوں, جنوں کے حقوق بھی میں نے ہی ان کی حفاظت کرنی ہے اور تمہارے حقوق کی بھی میں نے حفاظت کرنی ہے. فرمایا اس کے آج کے بعد تم ہڈی بھی استعمال نہیں کر سکتے اور گوبر بھی استعمال نہیں کر سکتے استنجا کے طور پر. اب اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے جنوں پر اور انسانوں پر, اور دور دراز علاقوں کے اندر جو ایسے واقعات پیش آنے والے تھے, پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا اگر تم میرے قانون کے مطابق رہو گے کبھی کوئی جن تمہیں نہیں چھیڑے گا. جتنے ضوابط نبی علیہ السلام نے بیان کر دیے کہ سائے میں تم پیشاب نہ کرو جہاں کسی درخت کا سایہ ہو, اور وہاں تم پیشاب نہ کرو کہ جس جگہ تم اس گوبر کو یا ہڈیوں کو استعمال کر رہے ہو, اور سرخ جو واضح کپڑا اس کے استعمال سے منع کیا. یہ ہماری آج سے 5-6 سال پہلے کی وہ گفتگو جس میں یہ ساری امور کو بیان کیا تھا کہ جن کن کن وجوہات کی بنیاد پر انسانوں کو نقصان دیتے ہیں, وہ ریکارڈ میں کیسٹ موجود ہے. تو کہ اگر تم نے میری تعلیمات کو چھوڑا اور جنوں نے تمہیں الٹا کر دیا, وہ اغوا کر کے لے گئے اور انہوں نے تم پہ حملہ کر دیا, تو پھر مجھے نہ کہنا میں تم سے بری ہوں. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے حقوق اپنی جگہ محفوظ رہے اور ان کے حقوق اپنی جگہ محفوظ رہے تو پھر وہ طریقہ استعمال کرو جو طریقہ میں تمہیں عطا فرمانے والا. اور ساتھ مطلقاً جس طرح فرمایا تھا کہ جس کے پاس دولت اور حج نہ کرے فلیمت ان شاء یہودین اور نصرانین, وہ یہودی بنے یا عیسائی بن کے مر جائے, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اس طرح کی اپنی طرف سے نفرت کا اظہار کیا. تو یہاں بھی نفرت کا اظہار کر دیا کہ یہ محض اس کو عام سطحی سا جملہ محسوس نہ کرنا, اتنا اہم جملہ ہے کہ اگر تم اس پہ عمل نہیں کرو گے تو میں تم سے بیزار ہوں.
میرا تمہارا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے احوال کو بیان کر رہے تھے۔ ارتداد کا مسئلہ آ گیا کہ زمانہ آئے گا کچھ لوگ مرتد ہو جائیں گے، جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد لوگ مرتدین بن گئے اور منکرین زکات بنے۔ جس وقت آپ نے ارتداد کا ذکر کیا تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود تھے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس انداز میں ارتداد کا ذکر کیا کہ لوگ پھر جائیں گے، مجھے تو اپنے ایمان پر خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کیا بنے گا اس وقت، میرا کیا بنے گا۔ تو کیا انداز ہے میرے نبی علیہ السلام کے علم کا، اور کتنی آپ کے سامنے مستقبل کی راتیں اور دن روشن ہے۔ فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں لست منہم، ہرگز تمہاری کبھی طور پر بلند تھی، یعنی کچھ لوگ ویسے ہی بولتے تو اونچا بولتے، تو ان کی فطری طور پر وہ جہیر الصوت تھے، آواز ہو جائے پہلی بھی کی ہوئی ضائع ہو جائے تو میں کیا کروں گا، اس بات سے چپ کر کے گھر بیٹھ جاتا۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا اتنے دن ہو گئے ثابت نہیں آئے، تو پڑوسی نے کہا اس لیے نہیں آتے، رو رہے ہیں گھر میں بیٹھ کہ فراق سے وہ بھی بڑے مجبور ہیں، لیکن آتے اس لیے نہیں کہ ان کی آواز اونچی ہے، اور اتنی بے ادبی بھی وہ نہیں کرنا چاہتے کہ ہو گئی تو سب کچھ لٹ جائے گا۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گارنٹی دی، فرمایا ان کو بلا کے لے آؤ۔ جب آئے فرمایا اما تردا ان تعیش حمیدا وتموت شہیدا وتدخل الجنت، فرمایا گارنٹی دیتا ہوں کبھی بھی تیرا ایمان ضائع نہیں ہوگا۔ کیا تجھے پسند نہیں ہے کہ تم زندہ رہو تو سعادت کی حالت میں، اور وقت وصال آئے تو شہادت کی حالت میں، اور اس کے بعد رہو تو جنت کے بالا خانوں میں۔ اب یک وقت ساری خبریں ان کو عطا فرما دیں، فرما کچھ نہیں ہوگا، تم آؤ آ کے بیٹھو، یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں، ضمانت دے رہا ہوں، دنیا تمہاری تعریف کرتی رہے گی اور دنیا تمہیں یاد کرتی رہے گی۔ یہی ثابت بن قیس بن شماس وہ انسان تھے کہ جب مسلمہ کذاب کے خلاف یمامہ میں جنگ لڑی جا رہی تھی تو انہوں نے اپنے لیے گڑھا کھودا تھا، اور سالم مولا ابی حذیفہ نے، کیونکہ 40,000 جھوٹے مسلمہ کے جھوٹے پیروکار تھے، اور ادھر صحابہ وہ بہت سے محاذوں پر تقسیم تھے، کوئی کہیں جا کے جہاد کر رہے تھے، کوئی کہیں، ان کے مقابلے میں تھوڑے تھے، اور اتنی شدید لڑائی تھی جو کافی دیر تک جاری رہی۔ تو حضرت ثابت نے کہا کہ آج اگر میں اکیلا ادھر محاذ پہ ہوں اور دوسرے ساتھی دور دور تقسیم ہو گئے ہیں اور 10 آ کے مجھ پہ حملہ کرتے ہیں، مر جانا شہید ہو جانا کوئی بات نہیں، مگر پیچھے قدم ہٹنا یہ جرم ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جب شدید حملہ ہو تو قدم تھوڑا سا پیچھے ہٹ جا، تو راہ وفا میں یہ برداشت نہیں ہے۔ تو دونوں نے طریقہ سوچ لیا، سالم مولا ابی حذیفہ نے اور ثابت بن قیس بن شماس نے زمین کے اندر گڑھا کھود کے اپنے آپ کو یہاں تک زمین میں گاڑ لیا کہ تیر مارتے رہیں گے، پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے، زمین کے اندر رہ کر یہیں شہید ہو جائیں گے، اور اللہ نے دونوں کو اس مقام پہ شہادت عطا فرما دی۔ یہ ہے فدائی حملہ اور فداکاری، یہ خودکشی نہیں ہے، اس انداز میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ اور جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا زندہ رہو گے سعادت پاؤ گے، وقت وفات آئے گا تو شہادت پاؤ گے، تو وہ شہادت ملی۔ تو ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء کو کہا جب ہر طرف سے ارتداد کی بدبو آنے لگے گی تمہارا دین سلامت ہوگا، اور اس سلامتی پر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گواہی دی ہے تو چشم فلک گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دم تک اپنے دین پہ موجود ہے، جس طرح سارے صحابہ موجود ہیں۔ وہ ارتداد کا جو تھا وہ منافقین کا ٹولہ
اور نئے نئے آنے والے لوگ چند ان کا معاملہ تھا. صحابہ کرام علیہم رضوان میں ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے یہ دین چھوڑا ہو اور اس دین کو چھوڑ کے کہیں اور گیا ہو، بلکہ انہوں نے 70 زخم کھائے ہیں، 80 زخم کھائے ہیں، 90 زخم ان کے بدن پہ لگے ہیں، پھر بھی انہوں نے یہی کہا ہے شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی 1-2 بوند مل جائے تو سستی ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں موجود تھے. ایک محفل میں تشریف فرما ہے اور اچانک دعا مانگنا شروع کر دی. اللہم نج اصحاب السفینہ، اے اللہ کشتی والوں کو نجات دے، اصحاب سفینہ کو نجات عطا فرما. جب یہ دعا فرمائی ہے پھر چپ کر گئے. صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں نہ کوئی کشتی ہے نہ کوئی کشتی والے ہیں اور نہ کسی نے کسی کے بارے میں دعا کے لیے کہا ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی اچانک دعا شروع کر دی اللہم نج اصحاب السفینہ، اور پھر ماتا سا کچھ دیر چپ ہو گئے. خاموش رہنے کے بعد فرمایا استمرت، صحابہ اب وہ کشتی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی ہے. اب یہ الفاظ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بولے. پس منظر کیا تھا؟ پس منظر یہ تھا یمن کے کچھ لوگوں نے مدینہ شریف حاضری کا ارادہ کیا اور وہ اشری قبیلہ کے لوگ تھے. یہ جس طرح حضرت ابو موسیٰ اشری ہے، یہ سارے اشری یمنی مہاجر تھے، یعنی مکہ شریف سے ہجرت کر کے نہیں، یمن سے ہجرت کر کے آئے اور یمن سے وہ کشتی میں بیٹھ کر مدینہ شریف کی طرف رواں تھے کہ کشتی موجوں کے تھپیڑوں میں آ گئی. امام بہقی نے دلائل نبوت میں اس کو ذکر کیا، ابن کثیر نے بھی دلائل نبوت میں اس کو ذکر کیا کہ جس وقت کشتی آ گئی موجوں کے نرغے میں حتی اشرفت علی الہلاک، تباہ و برباد ہونے تک کشتی پہنچ گئی. اب بچنے کی کوئی سبیل باقی نہیں رہی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادھر مدینہ شریف میں بول پڑے. وہ کشتی جو یمن سے چلی اور موجوں کے نرغے میں آ گئی، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے اس کے لیے دعا مانگنا شروع کر دی. اللہم نج اصحاب السفینہ، اے اللہ کشتی والوں کو بچا لے، کشتی والوں کو نجات عطا فرما. اب اس میں چند باتیں بڑی قابل غور ہیں. یا تو پہلے نمبر پر جو کشتی میں بیٹھے تھے سرکار کے غلام اور محبت میں سفر کر رہے ہیں، گھر بار چھوڑ کے مدینہ شریف آنا چاہتے ہیں، انہوں نے یاد کیا ہوگا اللہ کے نبی آئے تو تھے تمہارے دیدار کے لیے اور سامنے موت نظر آ رہی ہے، اب ہمارا کچھ کرو، ہم ڈوب رہے ہیں. اور یہ واضح فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اچھا حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کہا، حالات کا تقاضا یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سن لیا ہوگا اور سن کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرما دی ہوگی. لیکن اگر یہ ثابت نہ بھی ہو سکے تو پھر بھی یہ تو ثابت ہوا کہ ان سے کوئی مانگے پھر بھی دیتے ہیں، نہ مانگے پھر بھی دیتے ہیں. اگر کشتی والوں کی ندا حدیث میں ذکر نہیں ہوئی کہ کہا ہو یا رسول اللہ المدد، کہ محبوب ڈوبنے لگے ہیں ہماری مدد فرماؤ، تو یہ تو ثابت ہوا کہ اگر دور سے انہیں کوئی نہ بھی پکارے، یہ وہ ہے کہ جہاں پکارنے کی ضرورت ہی نہیں آتی. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نے اتنی دور دیکھ لیا کہ سمندر میں کشتی ہے اور کشتی میں میرے غلام ہیں اور وہ آنا چاہتے ہیں، میرے دربار میں حاضر ہونا چاہتے ہیں. پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ نے اس کشتی کو دیکھا، موجوں کے تپیڑے کے اندر اسے پہچانا، اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ دیکھے اور ان لوگوں کے سینوں میں اپنا عشق دیکھ لیا کہ یہ عام لوگ نہیں، یہ کفار نہیں، یہ اصحاب ایمان آ رہے ہیں، مجھے ماننے والے آ رہے ہیں اور میری طرف یہ پہنچ رہے ہیں اور انہیں ضرورت ہے کہ میں ان کی مدد کروں.
اب وہ بندے رب کے بھی ماننے والے ہیں، رب ذوالجلال دیکھ رہا ہے، وہ خود بھی مدد کر سکتا ہے، لیکن سرکار بیچ میں کیوں آ گئے ہیں؟ آخر رب کے بندے ہیں، کلمہ رب کا پڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ بچانا چاہے تو بچا لے۔ سرکار جو ہے وہ غیر جانبدار ہو کے بیٹھے رہتے کہ رب کے بندے، رب نے بچانا ہے تو بچائے، رب نے ڈبونا ہے تو ڈبوئے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے برداشت نہیں ہو سکا کہ معاملہ یوں چھوڑ دیا جائے اور امتی ڈوب جائے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں خود رب سے درخواست کر لیتا ہوں۔ وہ بھی پکار رہے ہوں گے کشتی میں رب ہمیں بچا، لیکن سرکار نے اپنی زبان کا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کا اللہ کے دربار میں مرتبہ مقام ہے، اس کے پیش نظر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم نج اصحاب السفینہ، اے اللہ کشتی والوں کو نجات عطا فرما دے۔ جس وقت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا مانگی ہے تو فائدہ کتنا ہوا؟ یہ سارے حالات بعد میں منطبق ہوئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد خیبر میں پہنچے تھے، جنگ خیبر کے موقع پر، کہ وہ اشری جو سفینے میں تھے وہ مدینے میں پہنچ گئے۔ خیبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے کہ وہ اپنا سفر طے کرنے کے بعد جو بحری سفر تھا وہ طے کیا، پھر بری سفر طے کیا، مدینہ شریف پہنچ گئے۔ تو کئی دنوں پہلے کا معاملہ تھا، انہوں نے آ کر بتایا ہم یوں کشتی میں تھے، یہ صورتحال بن گئی تھی، کشتی بالکل ڈوبنے اور غرق ہونے تک پہنچ گئی تھی، اور پھر موجوں کے تھپیڑوں میں سے ہمیں موجوں نے سہارا دے کر کنارے تک پہنچا دیا ہے۔ تو ادھر جو صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا تم ادھر تھے، ہم سرکار کے پاس بیٹھے تھے، کشتی تمہاری ادھر تھی اور کشتی کی نگہبانی ادھر سے ہو رہی تھی۔ سرکار نے کہا تھا اللہم نج اصحاب السفینہ، اے اللہ کشتی والوں کو نجات عطا فرما دے۔ اور زیادہ دیر نہیں گزری تھی، ماکاسا ساتن، بس کچھ دیر ہی چپ ہوئے ہیں، پھر یہ جملہ بول دیا استمرت، اور جیسے پہلے اپنی اچھی حالت میں چل رہی تھی اب پھر بغیر خطرے کے چل رہی ہے۔ تو اتنا جلد رب ذوالجلال نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور خالق کائنات جل جلالہ نے یہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھیں عطا فرمائی ہیں، اتنے علوم عطا فرمائے ہیں کہ سرکار دیکھ بھی لیتے ہیں، دل کی بات جان بھی لیتے ہیں، اور اپنے غلاموں کی مدد فرما بھی دیتے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرما، اسے بھی دلیل نبوت کے طور پر سیرت نگاروں نے لکھا۔ ابو نعیم کی دلیل نبوت، دلائل النبوت کتاب، ابن کثیر کی دلائل النبوت کتاب، بہقی کی دلائل النبوت کتاب۔ سوچنے کی بات ہے جو پہلی صدیوں میں نبوت کی دلیل بنی اور اسے دلائل نبوت میں شمار کیا گیا، آج اس کو شرک کے زمرے میں کیسے شمار کیا جا رہا ہے؟ جو کل تک دلیل نبوت تھی آج وہ عقیدہ دلیل شرک کیوں بن گیا؟ ابن تیمیہ کا شاگرد ابن کثیر بھی اسے لکھ کر تو یہ بتائے کہ یہ دلیل نبوت ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم صرف جو سامنے غلام ان کی نہیں دور والوں کی بھی سن لیتے ہیں، یا دور والے نہ بولے پھر بھی جان لیتے ہیں، ان کے دل کی حالت جانتے ہیں، ان کے حالات کو جانتے ہیں، اور ان حالات کا جو تقاضا اس کے بارے میں رب سے درخواست بھی کرتے ہیں، دعا بھی مانگ لیتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے فضل شامل حال بھی ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کے بارے میں جو اعتقاد امت میں مسلسل رہا اور امت میں ہر صدی میں موجود رہا، اور جس عقیدے کو صحت مند عقیدہ قرار دیا گیا، وہ کل بھی یہی عقیدہ تھا جس عقیدے پر آج بھی اہل سنت کے سینے مطمئن ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے دلوں کے اندر جو عقیدہ پکا اور راسخ ہے وہ یہ عقیدہ ہے جس کو ایک موضوع کے لحاظ سے بیان کرتے کرتے اللہ نے ہمیں 39 حصے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کی تقسیم ہے، کچھ لوگ اس پر جمعہ پڑھاتے ہیں کہ جانتے کچھ نہیں، اور ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی کہ وہ بہت زیادہ جانتے ہیں، اتنا کہ ہماری عقلیں تو بیان ہی نہیں کر سکتی، احاطہ ہی نہیں کر سکتی۔ اور یہ ہے سعادت مندی، کوئی تلاش کرے ہفتوں مہینوں گھنٹوں کیونکہ ایسی چیز ملے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر دیں اور وہ واقعے کے مطابق نہ ہو، ہم لوگوں کو بتائیں دیکھو تم کہتے ہو جانتے، خبر دی تھی تو واقعے کے خلاف نکلی۔ یہ بدقسمت ٹولے کی نحوست ہے کہ انہیں رب نے اس کھاتے میں ڈال دیا۔
اور یہ ہماری سعادت ہے کہ رب نے ہماری یہ ڈیوٹی لگا دی ہے. 39 قسطیں مکمل ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ ابھی یہ قافلہ رواں دواں. اور امتی کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کی شان بیان کرے کہ جو شان رب ذوالجلال نے عطا فرمائی ہے. اور یہی وہ تجلی ہے جس کی بنیاد پر حق و باطل کا آج بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. ایسے مواقع پر جب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی خبریں سچی ثابت ہوتی رہیں تو نعرے صحابہ نے بھی لگائے, نعرے ہمارے نبی علیہ السلام نے خود بھی لگائے. جو مسلم شریف میں قزمان نامی انسان جو حنین میں موجود تھا, سرکار نے فرمایا یہ جہنمی ہے, حالانکہ صحابہ کی صف میں جہاد کے لیے کھڑا تھا کافروں کے خلاف. اور پھر اس نے کیا کیا, کافروں کو مارا. کافر اس نے گاجر مولی کی طرح کاٹے, لا جادو شازہ ولا فازہ, جو بھی ہتھے چڑھا اس نے اس کافر کو چھوڑا نہیں. اور پھر کافروں سے زخمی بھی ہو گیا اور پھر مر بھی گیا. لوگ کہہ رہے تھے وہ اسلام کے لیے لڑ رہا تھا اور پھر زخمی بھی ہو گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب خبر پہنچی کہ مر گیا ہے, فرمایا سیدھا جہنم میں پہنچ گیا, سیدھا جہنم میں پہنچا ہے. اب کوئی حد باقی رہ گئی کہ نیک کام کرنے کی یا بات کے چھپے ہونے کی؟ وہ کافروں کی فوج میں نہیں, وہ تو صحابہ کی فوج میں, وہ پیچھے چھپا نہیں, فرنٹ لائن پر ہے. لڑائی میں اس نے یہ نہیں کہ کفار کو کوئی گنجائش دی ہو کہ ویسے نمائش کے لیے لڑ رہا ہو اور کافر سامنے آئے تو تلوار روک رہے, نہیں, اس نے کافر مارے اور پھر اس نے زخم بھی کھائے. لیکن سب کچھ اس نے منافقت چھپانے کے لیے کیا ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ تو جہنمی ہے. پہلے بھی فرمایا, بعد میں فرمایا. جب مر گیا تو اتنے میں صحابی دوڑتے آ گئے, کہتے اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نعرہ رسالت لگاتا ہوں محبوب تم اللہ کے رسول ہو. فرمایا کیوں, پہلے بھی مانتے ہو, اب کیوں آئے ہو؟ فرمایا جسے تم نے جہنمی کہا تھا میں نے جہنمی بنتے آنکھوں سے دیکھا ہے. اس نے اپنی منافقت پر بڑے پردے ڈالے مگر بالآخر منافقت نکل آئے. اس نے جہاد میں آ کر بھی منافقت کو چھپایا, اس نے فرنٹ لائن پہ رہ کے بھی منافقت کو چھپایا, اس نے کفار کو مار کے بھی اپنی منافقت چھپائی, اور پھر کفار سے زخمی ہوا تو پھر منافقت باہر نکل آئی. کیوں؟ زخم برداشت نہ ہوا, وہ خیمے میں داخل ہوا. میں دیکھ رہا تھا, تلوار کا دستہ نیچے رکھا, پھالا اوپر کیا, پھالے کی نوک پہ اپنے سینہ رکھا, سینہ رکھ کے اس نے خودکشی کی. میں نے حرام کی موت مرتے دیکھا. میں اس حنین کے میدان میں نعرہ رسالت اس لیے لگا رہا ہوں کہ میرے نبی تم غیب کی سچی خبریں دینے والے ہو. تو نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کیا فرمایا کہ یہ نہ کہو کیوں, کیا ضرورت ہے نعرہ لگانے کی؟ نہیں, سرکار بھی اتنا خوش ہوئے, فرمایا میں خود لگاتا ہوں, اشہد انی رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ میں رب کا رسول ہوں. یہ کیا موقع کیا تھا رسالت کے نعرے لگانے کا, پس منظر کیا تھا, پیچھے حالات کیا تھے؟ رب کعبہ کی قسم ہے وہ نقطہ جس پر صحابہ خوش ہو گئے اور وہ نقطہ جس پر میرے نبی علیہ السلام نے خود نعرہ رسالت لگایا, وہ نقطہ وہی تھا جس پر آج تم بھی نعرہ رسالت لگا رہے ہو. سنا اس بات کو جو کہ سندے صحیح سے ہے, درجنوں سینکڑوں کتابوں میں, بالخصوص صحیح مسلم کی غزوہ حنین میں. اب کیوں یہ سن کے تم خوش ہوئے؟ تم نے سبحان اللہ کہا, تم نے نعرہ لگایا, میں نے تو تمہیں نہیں کہا کہ جب میں یہ بیان کروں تو تم سب نے خوش ہونا, جب میں یہ بیان کروں تو تم سب نے مسکرانا. تم خود خوش ہوئے, تم خود مسکرائے, تمہاری آنکھیں خود بخود چمک اٹھی, تمہارے چہروں پہ خود بخود نکھار آیا. کیوں؟ اسی جگہ پہ صحابہ کے چہرے چمک اٹھے تھے. تو پتا چلا جس چیز کی انہیں تلاش تھی اس کی ہمیں بھی تلاش ہے. جو انہیں ملے تو خوش ہوتے تھے, وہ ہمیں ملے تو خوش ہوتے ہیں. غیب کی خبر سچی ثابت ہوتی دیکھی تو وہ خوش ہوئے, اور وہ خوش ہوئے تو سرکار بھی خوش ہوئے. حالانکہ سرکار کو تو پہلے ہی پتا کہ سچی ہے اور صحابہ کا بھی یقین ہے کہ سچی ہے, مگر تعجب بڑا ہے کہ منافق تو جہاد پہ آتا ہی نہیں, یہ تو جہاد کر رہا ہے, کیسے جہنمی بنے گا؟ تعجب تھا, لیکن وہ تعجب دور ہوا کہ اس نے چھپنے کی حد کر دیا, سرکار نے دیکھنے کی حد کر دی ہے. اس کے اندر چھپی منافقت دیکھ لی ہے. اب سب خوش ہیں اور سرکار دو علیہ وسلم نعرہ رسالت حنین میں لگا رہے ہیں, اشہد انی رسول اللہ, گواہ ہو جاؤ کہ میں رب کا رسول ہوں. کیوں؟ فرمایا جو خبر دیتا ہوں غیب کی وہی سچی خبر دینے والا ہو. تو
پتہ چلا یہ حصہ تھا اہل سنت و جماعت کا، یہ حصہ حق پرستوں کا، یہ حصہ ہے حق والوں کا. اس سے آسانی سے پہچان سکتے ہو حق کہاں ہے باطل کہاں ہے. جس بات کو سن کے کل صحابہ خوش ہوئے، خود نبی علیہ السلام خوش ہوئے، آج اس کو سن کے جو خوش ہو رہا ہے پتہ چلا اس کے دل کا رابطہ ادھر موجود ہے. اور جو یہ سن کے گھبرا جائے، چندھا جائے، مرجھا جائے، پتہ چلا کہ گڑبڑ کوئی ضرور موجود ہے. کیونکہ یہ ایک ربط ہے عقائد کا، مزاج کا، طبیعت کا. رب ذوالجلال نے اہل سنت کو جو طبیعت دی ہے یہ وہ طبیعت ہے جس پر تجلی صحابہ کی طبیعت کی بھی ہے اور جس پر تجلی نبی علیہ السلام کے مزاج کی بھی ہے. محترم سامعین حضرات، انشاءاللہ یہ ابھی بہت سی اقساط آگے بیان ہوں گی، اور یہ خوش قسمتی ہے ہماری مشترکہ کہ ہم نے اس منبر پہ اس مسجد کی اس محراب میں اتنے حصے اس کے بیان کیے، 39 مکمل ہو گئے، جو کہ اگر دیکھنا ڈھونڈنا چاہو گے تو اس عہد کی تاریخ میں ایک منفرد اندازے خطبات ہوگا کہ جس میں اتنے اقساط کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی ابھی ایک جہت کو بیان کیا جا رہا. مطلقاً علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ہمارے بیان کے احاطے میں آ سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی بیان کر سکتا ہے، لیکن یہ ایک جہت کے اندر اتنی اقساط بیان کرنے کی جو توفیق ملی، اس پر اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس بات کے لیے چنا ہے اور اس نے ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرمائی. اس واسطے یہ جتنے بھی حصے ہیں ان کو آپ حاصل کر کے انشاءاللہ بعد میں کتابی شکل میں بھی کئی جلدوں کے اندر مواد آئے گا، لیکن اس سے پہلے سن کے آگے اس پیغام کو پہنچائیں. اور جو چیز کل تک عظمت تھی، کل تک دلیل نبوت تھی، اس کو جو شرک قرار دیا جا رہا ہے تو اس کا دروازہ بند کریں. بالخصوص عقیدہ توحید سیمینار جو اس سال منعقد ہوا، آج انشاءاللہ اس کی سیڈیز بھی آپ کو میسر آ جائیں گی. اور یہ آگے ہوم ورک ہے آپ کا کہ آپ نے سی ڈی ہر طرف بانٹنی ہے، پہنچانی ہے، تقسیم کرنی ہے، اور جو نہیں پہنچ سکی ان کو بٹھا کے وہ سنانی، اور جن کو شرک فوبیا ہو چکا ہے ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ امت توحید ہے، اس کے پرابلم اور ہے، اس کے مسائل اور ہے، ان کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. مسلمانوں کو مشرک بنانے والا دھندا جو اس کو ترک کر دینا چاہیے، خرافات کا اپنی بازو کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے. مگر امت کی جو شان ہے کہ آج بھی اصحاب ایمان ہیں، اصحاب قرآن ہیں، قرآن اصلی شکل میں موجود ہے، امت اپنے اصلی عقیدے پر موجود ہے. اس عظمت پر برقرار رہتے ہوئے جو کمی ہے وہ کمی ہمیں دور کرنی چاہیے. تو تمام دوست اس کو اپنا ایک مشن سمجھ کے اس پیغام کو آگے گھر گھر تک، گلی گلی تک پہنچائیں، اور دلیل اہل سنت منکرین کے گھر تک چھوڑ کے آئیں. یہی ادارہ صراط مستقیم کا منشور ہے کہ کوئی بندہ کل یہ بہانہ نہ کر سکے کہ ہمارے پاس دلیل نہیں پہنچی تھی کہ تم سچے ہو، دلیل نہیں پہنچی تھی کہ تمہارا عقیدہ سچا ہے. ہم ہر عقیدے پر اس لیے دلائل مجمع عام میں بیان کر رہے ہیں کہ ہم جو دین کی نوکری ہے اور مذہب کی جو وکالت ہے اس میں اپنی بساط کے مطابق اپنی تھوڑی بہت کوشش کریں. آگے رب ذوالجلال اس بیج پر گلشن آباد کرنے والا ہے، اور انشاءاللہ اسلام کی عظمتیں پھر دوبالا ہونے والی ہے. رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.